بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، طلباء عزیز، مدرسہ حمیدیہ کا یہ اجلاس عام ہے. اس موقع پر طلباء نے اپنے پروگرام کو پیش کیا. مدرسے کا انتظام اور مدرسے کی پوری تفصیلات عوام کے سامنے آئی کہ مدرسہ کیا کر رہا ہے اور کون سے عزائم ہیں اور کیا کر چکا ہے. اس سلسلے میں ہم سب نے مل کر ادارے کو اور انتظام کو اور طلباء عزیز کو پروگرام دیکھا. اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. ان کو اپنے مقصد میں، اپنے جو پروگرام ہے، مشن میں ہے، اس میں پوری طاقت اور قوت کے ساتھ لگنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں اور بھائیوں، اصلاح معاشرہ کا عنوان سے یہ اجلاس عام کا دعوت نامہ تھا، تو میں چند ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. کہ ہمارے علاقے سماج اور مسلمانوں کے اندر جس قسم کا اور جتنا تیز رفتاری کے ساتھ بگاڑ آیا ہے وہ دوسری قوموں میں اس طرح نہیں ہے. قرآن کریم نے بنی اسرائیل کا پورا واقعات کو بیان کیا ہے. مد و جزر قوم کے عروج و زوال کی پوری داستہ بتائی گئی ہے کہ کون سی قومیں کس طرح کے اعمال میں عقائد فکری کمزوری میں مبتلا ہوتی ہے تو اس کے اپنے جو حیثیت ہے، اس کا جو معیار ہے، اس کی طاقت اور قوت وہ کمزور ہوتی ہے، اور کن امور ایجنڈے اور مقصد کی وجہ سے وہ قوم بام عروج تک پہنچتی ہے اور ترقی کرتی ہے. یہ قرآن کریم میں پوری طور سے بتایا گیا ہے. بچے نے تقریر کی تھی، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ورود مسعود ہوا اس وقت کے معاشرے کی حالت کو بتایا گیا، اور بہت دفعہ ہم نے سنا ہے کہ معاشرے کی اس وقت میں کیا حالت تھی. جو نظام جاہلیت کا اس دور میں تھا، تقریباً اس دور میں بھی وہی نظام جاہلیت ہے. یہ بھی مغربی جو نظام ہے جس سے پورا عالم، مسلمان ہی نہیں پوری دنیا جتنی قومیں سب سحر زدہ ہے، مرویت میں ہے اور یرغمال بنی ہوئی ہے. فکری اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرتی، اخلاقی، تقریباً تمام شعبوں کے اندر وہ اس کی پچھلگو اور غلام بنی ہوئی ہے. لیکن حیرت تو امت مسلمہ پر ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ آخری نبی کی ماننے والی امت ہے. قرآن کریم اس کے پاس میں ہے، سنتیں اس کے پاس میں ہیں، علماء اس کے پاس میں ہیں. پورا نظام مکمل ہمہ جہتی نظام، تمام شعبہ جات کے نظام، زندگی کی تمام حیات کے نظام موجود. اس کے باوجود اس قوم کو کیا ہو گیا؟ یہ قوم کیوں کمزور ہو رہی ہے؟ اس قوم کی پر کیا ساتھ سون گیا ہے؟ اس پر کون سے جادو نے اثر کر دیا ہے کہ یہ قوم کو اٹھانے کے لیے ساری دنیا بھی کہہ رہی ہے اور ہم کو ہدایت دے رہی، ویسا کرو، یہ کرو. ہم بھی اس کو تقریباً شعور یا غیر شعور طریقے پر اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں. بزرگوں، ہم لوگوں کو قرآن کریم نے اور جو حدیث سے تاریخ نے بتایا ہے، تمسک بالقرآن و سنہ، تمسک بالکتاب و سنہ، ہمارا یہ نظام ہونا چاہیے. ہم کوئی شان و شوکت کے لیے یا کسی نظام کے مقابلے کے لیے یا ہم کسی بھی نئے نظام کو برپا کرنے والی قوم نہیں ہے، بلکہ ہم تو شہداء علی الناس ہیں.
ہماری شان و شوکت نہیں، ہمیں تو قرآن کریم نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام دیا ہے، اس میں سے اگر ذرہ برابر بھی فکری، سماجی، سیاسی، اخلاقی اگر اندر آتا ہے تو پوری نظام میں خلل ڈال لیتا ہے۔ اور امت مسلمہ کے جو پیغامبر ہیں، جو مبلغین ہیں، جو علماء ہیں، جو ہمارے قائدین ہیں، راہبر ہیں، ہمیں چاہیے کہ پھر غور کریں، ہم قرآن کریم کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتوں کو۔ ہم سمجھتے اصلاح معاشرہ صرف چند رسوم کو ترک کر دیا جائے، چند خرچے کو کم کر دیا جائے، یا چند طریقے سے اگر ہم لوگ ان اعمال کو چھوڑ دیں گے تو کیا معاشرہ سدھر جائے گا؟ ایسا بالکل نہیں۔ یہ فساد فی البر والبحر میں پیدا ہو چکا ہے، اس کا واحد علاج قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی ضامن یہ امت ہے۔ اور اگر یہ ذمہ داری نہیں نبھاتی ہے تو مجرم بھی یہی امت بنے گی کہ ساری عالم کا امن بھی اس کے پاس میں، سارے عالم کا، پوری دنیا کی رحمت، شفا، پوری دنیا کے اندر چین سکون کی بھی ضامن یہی بنی ہوئی ہے۔ اگر یہ اپنی ذمہ داری نہیں ادا کرتی ہے تو خود ہم بھی مجرم، دوسری قوموں کے بھی مجرم کہلائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن کریم موجود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود، اور اس کے باوجود ہمارے اندر وہ عقائد کا بگاڑ، وہ فکری بگاڑ، وہ اعمال کا بگاڑ، وہ پوری طور سے جو ہم میں جڑ پکڑ چکا ہے، اور ہم لوگ سمجھنے کی بھی ابھی کوشش نہیں کر پا رہے ہیں۔ شاید ہمارا نظام مکمل ہے اور ہم مغربی مرویت سے ہو کر کے کسی بھی طریقے سے ہم زبان سیکھیں گے، یقیناً مبلغ بن کر سیکھیں گے۔ ہم کوئی بھی نظام اگر قبول کرتے ہیں تو قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ اس دور کا جو ذرائع ابلاغ نے ہمارے دماغوں پر سیر کر دیا ہے، اور جو قرآن کریم کی نصوص، احادیث کی نصوص ہم کو چیخ چیخ کر کے پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کی فلاح اور اس کی بقا کی ضامن یہ دو چیزیں ہیں، اور ہم پتہ نہیں کون سی جگہ جانا چاہتے ہیں اور کون سا وکاس معکوس، ہم ترقی معکوس کے اندر لگے ہوئے تو نہیں ہیں۔ اس لیے یہ مدارس اس کی ضامن ہے۔ یہ چٹائیوں پر بیٹھ کر کے ہمیشہ امت کی راہبری کیے، یہی لٹے پٹے جس کو غربت کے اندر آپ دیکھیں گے، یہ امت کے قائد ہے، یہ امت کے رہبر ہے۔ ہر آدمی وہ امت کا رہبر اور قائد ہوگا جو قرآن کریم کو گہرائی سے نصوص کو سمجھتا ہو، نظام باطل کو سمجھتا ہو، پورے نظام پر اس کی دسترس ہو، وہ آدمی قائد قیادت کا صلاحیت رکھتا ہے، وہی امت کا مستحق ہے وہ قیادت کرے۔ مدارس والے علماء اور طلباء آگے آئیں، پوری امت کو، پوری دنیا کو چین بھی دے، امن بھی دے، سکون بھی دے۔ میں صرف ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر من احدث فی امرنا ھذا فهو ليس منه فهو رد، جو اس دین کے اندر ذرہ برابر بھی دوسری چیز ہے اس کو ہم تردید کرتے ہیں، ہزار دفعہ تردید کرتے ہیں۔ ہم واحد قرآن کریم کو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمسک چاہتے ہیں۔ معاشرہ ذرہ برابر بھی ہٹے گا تو نہ تو اپنی بقا رکھ پائے گا اور نہ کبھی فلاح پائے گا۔ اس ملک کے بھی ضامن آپ اور ہم ہیں، پہلے بھی دیر اب بھی انشاءاللہ۔ اس دنیا کا نظام واحد، اس امت کے تمام نظام، اشتراکیت ہو، جمہوریت ہو، جو بھی نظام ہے سب ختم ہے۔ اس نظام کے اندر آنے کے لیے واحد مدرسہ، امن، چین، سکون، یہی سے نظام کھڑا ہوگا۔ خاتم نبیین کا پھر قوم عروج کی طرف آئے گی، پورے عالم میں قیادت کرے گی۔ میں امید کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ رب العزت اس امت کو گہرائی کے ساتھ میں نصوص کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء دیوبند کی 3 نشانی ہیں، ایک تو سادگی، اخلاص اور پختہ علم۔ جس میں پختہ علم نہیں علماء دیوبند میں شمار ہونے کا مستحق نہیں، جس میں سادگی نہیں وہ علماء دیوبند میں شمار ہونے کا مستحق نہیں، جس میں اخلاص نہیں وہ علماء دیوبند میں شامل ہونے کا مستحق نہیں ہے۔ 3 صفات کے ساتھ بھی امید ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا کے معاشرے کو بھی ٹھیک کریں گے، ہم اپنے معاشرے کو بھی ٹھیک کریں گے۔ میں انہی دعا کے ساتھ امید کی بات ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.